بات غیرت کی ہوتی ہے. اگر کسی کو غیرت آ جائے تو وہ سنبھل سکتا ہے، اگر غیرت کا مطلب کوئی جانتا نہ ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے. ماسٹر سلیم صاحب نے اس بات کو کلیئر کر دیا تھا کہ وہ پہلے یہ دیکھتے تھے، اب وہ بھی نہیں دیکھتے. اب انہوں نے اپنی پنجابی فلم جو ہے وہ اس قدر مضبوط کر لی ہے. فیملی آپ اپنی نانی اماں کے ساتھ بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ڈرامے ہوا کرتے تھے، جب یہاں بھی انہوں نے فحاشی کرنی شروع کر دی تو یہ بند ہو گیا. اگر یہ سچے پاکستانی ہیں تو یہ جیت سکتے ہیں. اگر ان میں ملاوٹ ہے یا جعلی ہیں یا صرف پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں تو پھر مشکل ہے. سڑکیں بنانے سے یا پل بنانے سے یا یہ سب کچھ بنانے سے نہیں ہوتا، تہذیب سکھانے سے ہوتا ہے. تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. ٹیم بنانی چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کی ٹیم بہت اچھی ہے تو وہ بھی ہوش کے ناخن لے. انڈیا کی ٹیم بھی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن ہماری ٹیم بالکل بھی اچھی نہیں. کنگ وجاؤن والی کنگ نہیں ہوندی جڑی بابے کنگ وجاؤندے نے، میرا خیال ہے بابر اعظم وہ کنگ ہے جس کو بجایا جا سکتا. ان کو آپریٹ کر کے نکال دینا چاہیے، نئی ٹیم لانی چاہیے، نئے بچوں کو چانس دینا چاہیے. پاکستان اور انڈیا میں پروفیشنلزم میں کیا فرق ہے کام کے حوالے سے؟ 100% چینج ہے جی. وہ بہت ہی پروفیشنل لوگ ہیں. ان میں 2-3 باتیں ایسی اچھی ہیں کہ ایک تو وہ نا جی جھوٹ نہیں بولتے، دوسرا وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو بات طے کر لیں گے اس کے اوپر وہ پورے قابو میں رہتے ہیں، اور تیسری بات ہے کہ ان کے پاس کوئی امانت رکھائی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے. اور آخری اور بہترین بات یہ ہے کہ جب وہ کام کر رہے ہوں یا کوئی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوں تو وہ فوش گوئی نہیں کرتے. حرام اور حلال جو ہے نا جی، اس کا تعلق تو رب کی ذات سے. وہ اللہ کو ہی پتہ ہے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. لیکن غیرت تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. دیکھیں، جو بندہ آپ اپنے لیے برداشت نہیں نہ کر سکتے وہ دوسرے کے بھی نہیں کر سکتے. المسلم من سالم المسلمون من لسان و یدی. مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو اس کو اچھی لگے. جو بندہ یہ ساری باتیں اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور کے پاس نہیں نہ کر سکتا تو وہ کہیں بھی نہیں کر سکتا. بات غیرت کی ہوتی ہے. اگر کسی کو غیرت آ جائے تو وہ سنبھل سکتا ہے، اگر غیرت کا مطلب کوئی جانتا نہ ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے. اچھا، یہ سٹیج ہی ہے جس کی وجہ سے آپ انڈین پنجاب میں جو ہے نا آپ کو لوگوں نے پسند کیا اور آج آپ وہاں بہت کام کر رہے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے انڈیا والے جو ہیں وہ کیا اسی سٹیج کو پسند کرتے ہیں یا وہ انہوں نے آپ میں کچھ اور دیکھا؟ ابھی نا جی تھوڑے دن پہلے اس کے اوپر نا ماسٹر سلیم صاحب کا ایک بیان آیا تھا، اگر آپ نے پڑھا ہو. دیکھا ہے جی، ماسٹر سلیم صاحب نے اس بات کو کلیئر کر دیا تھا کہ وہ پہلے یہ دیکھتے تھے جب سہیل احمد صاحب تھے، ببو برال صاحب تھے، مستانہ صاحب تھے، خالد عباس ڈار صاحب تھے، عرفان کھوسڑ صاحب تھے، عرفان ہاشمی صاحب تھے. جب یہ ڈرامہ ہوتا تھا فیملی ڈرامہ تو وہ دیکھتے تھے. اب وہ بھی نہیں دیکھتے. اب انہوں نے اپنی پنجابی فلم جو ہے وہ اس قدر مضبوط کر لی ہے. فیملی آپ اپنی نانی اماں کے ساتھ بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے اب آپ کو پتہ ہے تیسری انڈسٹری ہوگی یہ پنجاب کی. پہلی ہالی ووڈ ہے، دوسری اب ساؤتھ ہے، اور تیسری پنجابی انڈسٹری. انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی خلوص کے ساتھ کہ آج وہ اپنی انڈسٹری کو تیسرے نمبر پہ لے آئے ہیں. اور ہماری پاکستان کی انڈسٹری اور تھیٹر جو ہے یہ شاید 100ویں نمبر پہ بھی پتہ نہیں ہیں ابھی کہ نہیں. نمبر تو ان کا کہیں دور دور تک نہیں ہے، لیکن کیا ریوائول ہے ممکن پاکستانی انڈسٹری کا؟ کوئی چیز ناممکن تو ہو نہیں سکتی. ہر چیز ممکن ہے اگر سب لوگ مل کے کرنا چاہیں، اور یہ کر سکتے ہیں. دنیا میں اگر سب سے زیادہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے تو وہ ملک پاکستان کی سرزمین ہے. اسی مٹی سے فنکار پیدا ہوتے ہیں، رائٹر پیدا ہوتے ہیں. یہ الحمرا جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر ڈرامے ہوا کرتے تھے. جب یہاں بھی انہوں نے فحاشی کرنی شروع کر دی تو یہ بند ہو گیا. ابھی کچھ دن پہلے کیسر جاوید صاحب نے ایک ڈرامہ یہاں پر پیش کیا، پیسہ بولتا ہے. 3 دن کے لیے وہ ڈرامہ کیسر جاوید صاحب نے اس کو تیار کیا نئے بچوں کے ساتھ. تو وہ 3 دن کے لیے ڈرامہ لگا، اور اس کے بعد ہمیں ادارے کی طرف سے یہ کہتے رہے ادارے کہ اس کو 7 دن کر لیں، اس کو 10 دن کر لیں، اس کو 15 دن کر لیں. لوگوں کی کالیں آتی ہیں. ہال کے اندر سیٹوں سے ڈبل لوگ موجود تھے. اس کا مطلب ہے لوگ فیملی ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ کیسر جاوید صاحب کی یہ جیت بھی تھی، الٹیمیٹم بھی تھا،
اور لوگوں کو بتایا بھی گیا کہ بھی لوگ فحاشی نہیں دیکھنا چاہتے. تو آج اسی سلسلے میں سرٹیفکیٹ بچوں کو دیے جا رہے ہیں یا کیا پلان تھا آج؟ دیکھیں جن بچوں نے یہاں سے کلاس لی ہے 1 مہینے کی، انہوں نے ہی وہ ڈرامہ پیش کیا تھا پیسہ بولتا ہے، اور آج ان کو سرٹیفکیٹ یہاں سے جاری کیے جا رہے ہیں الحمرا آرٹس کونسل سے. اچھا اب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ چیمپئنز ٹرافی تو آپ نے دیکھی ہے کیونکہ آپ بھی میچ کے بہت پسند کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، کیا ہوا پاکستانی ٹیم کو؟ دیکھیں اسٹیڈیم بنا لینا تو مقصود نہیں ہوتا، ٹیم بنانا ہوتی ہے. وہ ٹیم بنانی چاہیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کی ٹیم بہت اچھی ہے تو وہ بھی ہوش کے ناخن لے. انڈیا کی ٹیم بھی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن ہماری ٹیم بالکل بھی اچھی نہیں. اور یہ جو بابر اعظم کو کنگ کا خطاب دیا گیا ہے، یا یہ خطاب آپ کی نظر میں ٹھیک ہے؟ دیکھ لیں یہاں تو ہر چیز کو کنگ بنا دیا جاتا ہے. میرا خیال ہے وہ کنگ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. ایک کنگ وجاؤن والی کنگ نہیں ہوندی جڑی بابے کنگ وجاؤندے نے. میرا خیال ہے بابر اعظم وہ کنگ ہے جس کو بجایا جا سکتا. تو کیا یہ جو کہہ رہے تھے سرجری ہوگی اور اس کے بعد ٹیم ٹھیک ہوگی، یہ تو مجھے لگتا ہے سرجری خراب ہو گئی ہے، کوئی اندر ہی تولیہ یا کینچی رہ گئی ہے؟ نہیں آپریشن کر کے ان سب کو ہی نکالنا پڑے گا. یہ اب جسم کے اندر نا رسولیاں بن گئی ہیں. یہ جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کو آپریٹ کر کے نکال دینا چاہیے، نئی ٹیم لانی چاہیے، نئے بچوں کو چانس دینا چاہیے. اچھا ایک سمسن کارٹون تھا، ہم بڑا اس کی پٹیشنز ہوتی تھیں، وہ کہ جو بھی وہ کہتا تھا نا دنیا میں وہ سچ ثابت ہوتا تھا. پاکستانی ٹیم کے حوالے سے بھی انہوں نے پٹیشن کی تھی کہ پاکستان یہ چیمپئنز ٹرافی جیتے گا، لیکن ہار گیا. انہوں نے تو ان کارٹون کو بھی جھوٹا جو ہے نا قرار کروا دیا ہے، دلوا دیا. ان کی بھی بات سچی ثابت نہیں ہوئی. ذرا اس حوالے سے بتائیے. نہیں سیمسن جو ہے نا جی وہ کوئی 100 پروڈکشن کرتا ہے، اس میں کوئی ایک آدھی تو ہو ہی جاتی ہے. وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، نجومیوں کی طرح ہوتا ہے. نجومیوں نے 15 باتیں یاد کی ہوتی ہیں ہر بندے کے بارے میں، ان میں سے 2 تو اس میں نکل ہی جاتی ہیں. تو بات سیمسن کی نہیں ہے، بات ہے خلوص کی، بات ہے پاکستانیت کی. اگر یہ سچے پاکستانی ہیں تو یہ جیت سکتے ہیں. اگر ان میں ملاوٹ ہے یا جعلی ہیں یا صرف پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں تو پھر مشکل ہے. آپ کے فنکار لکی ڈیئر اس طرح کچھ اور بھی دوست جو تھے وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو سب کو یاد کرتے ہیں، وہ بھی یاد کرتا رہتا ہے. آپ تو بہت زیادہ فلائی کام کرتے ہیں، تو ان فنکاروں کے لیے کیا پلان ہے آپ؟ دیکھیں یہ یہاں اس حالت میں آ کر نا فنکاروں کو یاد کرتے ہیں. جب ان کو اللہ عروج دیتا ہے نا تو اللہ کو یاد نہیں کرتے. اللہ کو یاد کریں تو یہ وقت آئے ہی نہ. اس دنیا میں سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اللہ کا بندہ بننے کی بجائے بندوں کا خدا بننا چاہتا. اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں اللہ نے جو دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. کمانا کوئی فن ہے ہی نہیں، کمانا کوئی فن نہیں. دیکھو اللہ کی ذات نے آپ کی قسمت جو لکھا ہے نا وہ تو آپ کو ملے گا. خرچ کرنا فن ہے. خرچ کہاں کرتے ہیں؟ جو اللہ نے مال دیا ہے وہ خرچ کہاں کرتے ہیں؟ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو مال پاک ہو جاتا ہے، برکت والا ہو جاتا ہے. آپ اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، ان کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹ اس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ آل فول چیزوں میں خرچ کرتے ہیں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہوا تو پھر یہ دن آپ کو دیکھنا پڑے گا. اوورآل صرف یہ بتا دیجئے گا کہ اب پاکستان جو ہے یہ آپ کو ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پتہ نہیں. میں نے نا بہت سارے ملکوں کی سٹوریاں پڑھی ہوئی ہیں، ہسٹریاں پڑھی ہوئی ہیں. ایک دفعہ نا کئی ملک ایسے ہیں جو بالکل دفن ہو گئے اور اس کے بعد جب وہ ابھرے تو اب دنیا کے اندر ان کا نام ہے. ہو سکتا ہے یہ آہستہ آہستہ اس طرف جا رہا ہو کہ ایک دفعہ بالکل دھنس جائے اور پھر ان کو ہوش آئے تو پھر یہ باہر نکلے اور ترقی کرے. ترقی تو ہوتی ہے تعلیم، ترقی تو ہوتی ہے صحت. اگر تعلیم میں ترقی کر رہا ہے یا صحت میں ترقی کر رہا ہے تو پھر تو کر رہا ہوگا. اگر یہ جو معاملے چل رہے ہیں اس طرح کر رہا ہے تو پھر تو مشکل ہی ہے. سڑکیں بنانے سے یا پل بنانے سے یا یہ سب کچھ بنانے سے نہیں ہوتا، تہذیب سکھانے سے ہوتا ہے. تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، ورنہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. کیا بات ہے. جی جیسا آپ نے سنا جی ہمارے بہت ہی پیارے افتخار ٹھاکر صاحب کی بہت ہی خوبصورت باتیں. انہوں نے زندگی کے ہر شعبے کے متعلق آپ کو ڈیٹیل سے بتایا. یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا.